آپ ہائی کورٹ بار کہیں، لاہور ہائی کورٹ بار کہیں اور دیگر بار، ان میں اور جماعت اسلامی میں ایک مماثلت ہے کہ الیکشن یا تو بار میں ہوتے ہیں یا جماعت اسلامی میں ہوتے ہیں۔ ہماری جمہوریت کو اتنی پامال ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ میں جو لوگ موجود ہیں وہ لیجیٹیمیٹ لوگ ہی نہیں ہیں، وہ جیت کر آئے ہی نہیں ہیں، وہ فارم 47 پر مسلط کیے گئے ہیں اور بوٹ پالش کے نتیجے میں مقرر کیے گئے ہیں۔ ہمیں اگر استحکام چاہیے تو یہ استحکام پاکستان کو کسی فوجی آپریشن سے نہیں ملے گا، یہ استحکام سیاسی استحکام، معاشی استحکام، پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے سے یہ استحکام آئے گا، لوگوں پر مسلط ہونے سے نہیں آئے گا۔ اس لیے جماعت اسلامی کا بہت واضح طور پر یہ موقف ہے کہ ہم کسی بھی فوجی آپریشن کی حمایت نہیں کر سکتے، اور اگر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پھر ہم دہشت گردوں پر کیسے قابو پائیں، تو پہلے تو یہ بتائیں کہ دہشت گرد بنانے کی فیکٹری لگی ہوئی کہاں ہے، پہلے اس کا تو حساب دیں کہ اس ملک میں دہشت گرد بنائے کس نے ہیں۔ آپ عوام کو حقوق دیجئے، آپ لوگوں کو بجلی دیجئے، آپ لوگوں کو گیس دیجئے، آپ لوگوں کو پانی دیجئے، آپ لوگوں کے اوپر سے ٹیکسوں کی بھرمار کو ہٹائیے۔ آئی ایم ایف کا بجٹ ہمیں منظور نہیں ہے، یہ آئی ایم ایف کا بجٹ غلامی کا توق ہے، جو تھا نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ یہ غلام ابن غلام لوگ ہیں، یہ پاکستان کو آزاد نہیں ہونے دیتے۔ ان غلاموں کو اور امریکہ کے غلاموں سے جب تک آپ آزادی حاصل نہیں کریں گے، پاکستان کے لوگ آزاد نہیں ہو سکتے ہیں۔